الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا
وقال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان حقیقی محسن ہے، جس نے شرک کی آلائشوں سے ہمیں محفوظ رکھا اور توحید کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمایا، جس نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا کہ اس جیسا کوئی نہیں، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے، نہ والدین ہے، نہ اولاد ہے، نہ کوئی بیوی ہے، جس نے ہمیں یہ پہچان کروائی کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا با اختیار اکیلا خالق اور مالک وہی ہے. اس سے دعا کرتے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں اور بے شمار کوتاہیاں ہوں گی، اس ایک عقیدے کی بنا پر اپنے فضل فرما کے ہمیں معاف فرما دے. درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہمارا موضوع اور عنوان مفید زندگی چل رہا ہے کہ کیسی زندگی انسان جیے، کون سے اعمال انجام دے اور کس طرح اس زندگی کے بعد والی زندگی پر نظر رکھے، یہاں بھی لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائے اور وہاں بھی اس کا نفع خود اس کو بھی حاصل ہو اور اس کے متعلقین کو بھی. آج اس سلسلے کا یہ چھٹا خطبہ ہے بفضل ہی بتوفیق ہی، اور 2 دن بعد پوری دنیا میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ایک دن منایا جائے گا، اور اس پر طرح طرح کی من گھڑت عبادات اور اپنی مرضی کے بنائے ہوئے عقائد کا اظہار کیا جائے گا. سو آج کی گفتگو کا محور و مرکز اللہ کی توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اور یہ دونوں وہی چیزیں ہیں جن کا اظہار یا جن کا اعتراف خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا ہے. جب وہ کوئی مٹی کا پرندہ بنا کر
اس میں پھونک مارتے اور اسے اڑنے کو کہتے تو اللہ کا نام لیتے کہ اللہ کے نام سے اڑ۔ جب وہ کسی مردہ کو زندہ کرتے تو قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کہتے۔ کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں عیسیٰ تمہیں اٹھنے کا حکم دیتا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کسی اختیار کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، کبھی کسی معجزے کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔ وہ اپنی زندگی میں اپنی پیدائش سے لے کر رفع سما، آسمان کی بلندیوں تک اٹھائے جانے تک حق پر تھے، حق لے کر آئے تھے، حق کا ابلاغ کرنے والے تھے، اور اب انشاءاللہ جب وہ واپس آئیں گے تو پھر بھی حق پر ہوں گے اور حق کا ابلاغ کریں گے۔ وہ اپنی زندگی میں بھی اسلام پر تھے جو ظاہری ابتدائی زندگی ہے، اور اپنی بقیہ زندگی میں بھی وہ اسلام پر ہی تشریف لائیں گے اور اسلام ہی کی دعوت دیتے ہوئے اس بات کو یاد کروائیں گے جو بات انہوں نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، اور اللہ نے اس کو آپ کے سامنے دلیل کے طور پر نازل فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ وہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اللہ کی توحید کا اعتراف اور اقرار تو انہیں تھا ہی، وہ اپنے بعد آنے والے رسول کے خبر دینے والے بن کر تشریف لائے، بشیر بن کر آئے تھے۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اور آپ کی صفات کے بارے میں آگاہ کرنے اور اپنی قوم کے سامنے اتنا بڑا معجزہ بن کر صرف اس لیے تشریف لائے تاکہ وہ اپنے بعد آنے والے آخری رسول کی خبر دے کر ان کے بارے لوگوں کے ذہنوں کو صاف کر کے، ماحول ان کے لیے تیار کر کے، اور ان کی نبوت کی دلیل بن کر لوگوں کے دلوں کو ان کے لیے راضی کرنے آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، روح اللہ ہے، اللہ کی طرف سے کائنات کے سامنے اللہ کی قدرت کا ایک مظہر اور اظہار ہے۔ نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں جیسا کہ عیسائی لوگوں نے ایسا عقیدہ بنایا، نہ وہ تین خداؤں میں سے تیسرا خدا ہے جیسے انہوں نے عقیدہ بنایا کہ اللہ تو تین ہے اور عیسیٰ ان تین میں سے ایک، اور نہ وہ خود اللہ یا خدا ہیں جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہیں اور عیسیٰ ہی خدا ہیں۔ تینوں عقائد کا قرآن مجید نے انکار کیا، ابطال کیا، اور دلائل کے ساتھ، براہین قاطعہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی دنیا کے سامنے کل بھی یہ پیغام رکھا تھا، اور قرآن کا پیغام آج بھی ان کے سامنے موجود ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے انہی دنوں میں، بلکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو کل سے ہی یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، مختلف لوگ مذہبی رواداری کے نام پر، باہمی محبت کے نام پر، اور تمام ادیان کو ایک پیج پر لانے کے نام پر، یا مکالمہ بین المذاہب کے نام پر کرسمس کے کیک کاٹنے پہنچیں گے یا کاٹ رہے ہوں گے۔ اس کرسمس کا کیک کاٹیں گے جن کا بنیادی تصور اور عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ ہیں، یا اللہ کا حصہ ہیں، یا اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہ والی زندگی جو ہم جی رہے ہیں
لوگوں کے لیے رعایت پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے مروت پیدا کرتے ہیں، یہ نفع بخش ہے۔ اس زندگی کا نفع انتہائی مختصر ہے، اس لیے باقی تمام معاملات میں نرمی، رعایت، مروت اسلام نے خود حکم دیا۔ نبی کریم علیہ السلام سے کہا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ آپ کی طرف کچھ جھکتے ہیں صلح کے لیے تو آپ بھی جھک جائیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اگر وہ تھوڑا سا نرمی پیدا کرتے ہیں تو آپ بھی نرم ہو جائیں۔ لیکن توحید وہ عقیدہ ہے، اور توحید وہ عمل ہے، اور توحید وہ شے ہے جس پر ایک حرف بھی مروت کا، رعایت کا نہیں دیا جا سکتا ہے، جس میں اتنا بھی نہیں مانا جا سکتا کہ تم ہمارے خداؤں کی تعریف کر دو، ہم تمہارے خدا کی تعریف کر دیں گے، جس میں اتنا بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ تم ہمارے خداؤں کو حق مان لو، ہم تمہارے خدا کو حق مان لیں گے، جس میں اتنی سی رعایت بھی نہیں ہو سکتی کہ چلو ہمارے خداؤں کے بارے خاموش ہی ہو جاؤ، ان کو باطل نہ کہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس دعوت کے مقابلے میں کہا تھا ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور ایک پر چاند لا رکھو، اور پھر مجھ سے یہ کہو کہ میں تمہارے ان مطالبات میں مروت کر لوں، رعایت کر دوں۔ اللہ کی قسم ہے جان جا سکتی ہے، اللہ کی توحید کے لیے اتنی سی رعایت بھی نہیں دے سکتا۔ اور در حقیقت توحید بنیاد ہے، توحید سے ہی نفع شروع ہوگا۔ بہت سے لوگ آئیں گے اور وہ کہتے ہیں اخلاقیات پر بات کریں، اخلاقیات، ہم کہیں جائیں نا پروگرام، درس، کانفرنس، تو لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ایسا کچھ نہ کہہ دیں فرقہ واریت پھیل جائے گی۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاشرتی اصلاح کی بات کریں، بیویاں کیسے خوش ہو سکتی ہیں، شوہر کیسے راضی رہ سکتے ہیں، اولاد کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے، اس پر بات کریں، توحید پر بات نہ کریں۔ اللہ اکبر، توحید بنیاد ہے، عقائد میں پہلے نمبر پر، اعمال میں بھی پہلے نمبر پر۔ اگر کسی شخص کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اعلیٰ ہو سکتے ہیں، آپ معلم اخلاق تھے، داعی اخلاق تھے، تو آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا یہ کیا تھا کہ لوگوں جھوٹ نہ بولو؟ آپ نے اپنی دعوت کا آغاز یہ کیا تھا کہ بیویوں کے ساتھ نرمی کرو؟ آپ نے اپنی دعوت کا آغاز رزق حلال کمانے پر فوکس کیا، لوگوں کو مطمئن کیا کہ رزق صحیح کماؤ؟ وہ کون سا عقیدہ ہے اور کون سا عمل ہے جس کی سب سے پہلے دعوت آپ نے دی اور جہاں سے شروع کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات سے شروع ہوگا، کل بھی اسی سے شروع ہوا، آج بھی اسی سے شروع ہوگا، اور نہ صرف شروع اس پر، اختتام بھی اسی پر۔ جس طرح اختتام اس پر ہوا، درمیان والے معاملے میں جو کچھ بھی کمی کوتاہی ہوئی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام، آخری جملہ، آخری بات، آخری عمل لا الہ الا اللہ ہو، یہ ہے کیا لا الہ الا اللہ؟ یہ عقیدے کی بھی جان ہے، عمل کی بھی جان ہے۔ اگر کوئی شخص
عمل توحید کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر نہیں کرتا، ریاکاری کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا تم نے عمل میں ہمارا شریک ٹھہرایا کسی کو، لوگوں سے نفع اور فائدہ لینا چاہتے تھے، جاؤ ہمارے شریک جن کو تم نے شریک بنایا ان سے جا کے نفع آج کا لے لو، جاؤ اپنے عمل کا بدلہ ان سے لو جن کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ عقیدے کی جان بھی یہ اور عمل کی جان بھی یہ، یہاں سے شروع یہیں پہ ختم۔ آپ سے بڑھ کر کون معلم اخلاق ہو سکتا ہے، اور آپ سے بڑھ کر کون رعایت دینے والا ہو سکتا ہے، اور آپ سے بڑھ کر کون نرمی والا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عیسائیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جو یہودیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جنہوں نے عیسائی اور یہودیوں سے معاہدے کیے، کوئی ایک مثال نہیں دکھا سکیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی عید پر گئے، کبھی ان کے اس طرح کے ایونٹس پر گئے، کبھی جا کے وہاں رعایت اور مروت اور ان کے ساتھ باہمی ہم آہنگی اور امن کے نام پر آپ نے کبھی ان کے دنوں میں شمولیت اختیار کی، بلکہ آپ نے تو ارشاد فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو شخص کسی دوسری قوم کی مشابہت بھی اختیار کرتا ہے دینی معاملات میں، خاص طور پر جو شخص، حتیٰ کہ اب تو یہ بات واضح ہے، اگر معاشرتی انداز میں بعض چیزیں ان کا عرف قرار پائیں، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، سکھوں کا، دیگر مذاہب کا اگر کوئی عرف ہے اور اس عرف کو مسلمان اختیار کرتا ہے تو یہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہوگا، اس لیے کہ اس نے ان کے عرف کو، ان کے مذہبی معاملے کو اختیار کیا ہے، اس نے دین کو چھوڑا ہے، اپنے نظریے کو چھوڑا ہے، اپنی تہذیب کو چھوڑا ہے۔ آپ کے ملک میں رہتے ہیں، آپ کی نرمیاں ان کی طرف ہونا چاہیے، کم تعداد میں ہیں، اقلیت میں ہیں، آپ کی ہمدردی، نرمی، محبت، شفقت کوئی معنی نہیں، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن آپ مذہبی پیشوا ہوں یا سیاسی، آپ کیک کاٹنے پہنچ جائیں، یہ قابل برداشت نہیں ہے، یہ کوئی رعایت اور کوئی مروت نہیں ہے۔ اور سنیے، عقیدہ توحید کے بغیر کسی کی زندگی نفع بخش نہیں ہو سکتی، وہ جتنے مرضی اعلی اخلاق اور جتنے مرضی اعلی نیکیوں کے کام کرتا ہو، توحید نہیں مانتا، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، اللہ کو یکتا نہیں مانتا، اس کی صفات میں کسی دوسرے کا دخل بھی مانتا ہے، اس کے اختیار کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی مختار مانتا ہے، اللہ کی قسم ہے اس کے ان تمام اعمال کے بدلے میں آخرت میں صرف ایک جملہ ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایک تنکے کے برابر بھی اس کو اجر آخرت میں نہیں ملے گا۔ جنت تو دور کی بات ہے، بخشش مغفرت تو دور کی بات ہے، ایک تنکے کے برابر بھی رعایت نہیں ملے گی۔ اور اللہ کا قرآن اور اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ وہ شخص جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے والا ہو، وہ شخص جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے، وہ فرد جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے نور سمجھے، نور من نور اللہ کا عقیدہ بناتا ہو، اللہ کی ذات کا حصہ بناتا ہو، اور یہاں بھی ہے نا کہنے والے کہ خود وہی بن کر آپ آ گئے ہیں، بلکہ اس سے نیچے بھی ہیں، اس سے نیچے بھی کئی بابوں کے لیے کہا کہ یہی خدا ہے، خدا کی شکل بن کر آ گیا ہے۔ کوئی ہو، ان سب کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ انہو من یشرک باللہ، وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، شریک اس نے ٹھہرایا عیسیٰ کو، شریک اس نے ٹھہرایا عزیر کو، شریک اس نے
ٹھہرایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، شریک اس نے ٹھہرایا حضرت علی کو، شریک ٹھہرایا عبد القادر جیلانی کو، یا کسی کو بھی بنایا ہے؟ اللہ کی کتاب کہتی ہے انہ من یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، اللہ کیا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ؟ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ کوئی صورت نہیں کہ چلو توحید میں ہی کمی بیشی ہوئی ہے، باقی کام ٹھیک تھے، نمازیں ٹھیک تھیں، زکوٰۃ دیتا تھا، صدقات و خیرات کرتا تھا، مساجد بنواتا تھا، مدارس چلاتا تھا، کھانے پکوا کر بانٹتا تھا، غریبوں کی بڑی خدمت کرتا تھا، سارے کام بڑے اعلیٰ تھے، توحید میں کچھ کمی تھی، کیا بنے گا؟ فقد حرم اللہ، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کی قسم کھانا کھلا سکتا تھا، نہیں کھلایا، لوگوں کے ساتھ نرمی، رعایت، شفقت، محبت کر سکتا تھا، نہیں کی، لوگوں کو پال سکتا تھا، مدارس بنوا سکتا تھا، مساجد چلا سکتا تھا، نہیں کیا، کوتاہی، بعض اوقات جان بوجھ کر ان کاموں میں معاون نہ بننا گناہ بھی، ظلم کیا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو صحیح طور پر خرچ نہ کر سکا، اس کے باوجود بخشش کے امکان ہیں یا نہیں؟ معاف ہو جائے گا کہ نہیں؟ آخر کار جہنم سے نکل کر جنت میں آئے گا کہ نہیں؟ اور جائیے پوری دنیا میں سے کوئی ایک دلیل لائیے اور کسی ایک آسمانی کتاب سے کہ سارے کام کرتا ہو، بس اللہ کی توحید کو اس طرح سے نہیں مانتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جیسے قرآن نے بیان کیا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ توحید میں خامی، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم، وما للظالمین من انصار، جنت سے بھی محروم ہوا، جہنم ٹھکانہ بنا، اللہ کی مدد سے محروم ہوا۔ اللہ اکبر، تو نفع کیا حاصل کیا اس نے؟ فائدہ کیا اٹھایا ہے؟ جس شخص کے پاس توحید نہیں، آپ کو پتا ہے حساب مشرکوں کا ہوگا؟ کسی مشرک کے لیے ترازو لگایا جائے گا؟ کسی کافر، وہ بڑے اعلی اخلاق والا ہو، دلیل سے کہہ رہا ہوں، دلیل سے، اللہ کی کتاب کہتی فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے ترازو نہیں لگے گا، اعمال گننے کی ضرورت، تولنے کی ضرورت، وزن کرنے کی ضرورت، حساب لینے کی ضرورت۔ کیا ہوگا؟ بغیر سوال جواب کے، عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، توحید ہی پاس نہیں، تو ابتدا میں ہی اٹھا کر جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حساب تو تمہارا ہونا ہے، جن کے اعمال میں گناہ بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، بھلائیاں بھی ہیں، کچھ بدیاں بھی ہیں، حساب تو تمہارا ہونا ہے، مشرک کا کوئی حساب نہیں۔ حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ شرک کے بدلے میں اللہ نے 3 نتائج بیان فرمائے ہیں، جنت حرام، جہنم ٹھکانہ، اللہ کی مدد کے سامنے کوئی نہیں آئے گا، کوئی اس کی مدد کرنے۔ یہاں کتنے عقیدے پالتا ہے، یہاں کتنے عقیدے پالتا ہے، یہاں کتنوں کو مددگار سمجھتا ہے، اور بڑی بدبختی ہے
کہ عقیدہ اسلام کا اظہار کرنے والے بھی کئیوں کو پکار رہے ہیں، کئیوں کو پکارتے ہیں۔ آئیے یہ عقیدہ، یہ دن منانا، اور اس دن ہمارے نوٹس میں ہے یہ بات بھی، پاکستانی اسکولوں میں تقریبات منعقد ہوئی اور کہا جیسے وہ آپ کے نبی کا کیک کاٹتے ہیں آپ ان کے نبی کا کیک کاٹیں۔ کون سی تعلیم دیتے ہو؟ اور کوئی ظالم، کوئی بدبخت اس طرف دیکھنے کو تیار نہیں کہ کیا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ تمہارے بچے کو اس کے دل سے توحید کا رعب نکالا جا رہا ہے، اس کے دل سے شرک کی مذمت نکالی جا رہی ہے، اور کسی کو پرواہ نہیں۔ آئیے توحید پہ مرنا، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی لعالم کلمۃ لا یقولها عبد حقا من قلبه فیموت علی ذلک الا حرمہ اللہ علی النار۔ آپ فرماتے ہیں میں اس سے بہتر کوئی کلمہ نہیں جانتا جو کہنے والا بندہ اپنے دل سے کہے اور اسی پر اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام نہ کیا ہو۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے مقابل کسی کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اللہ کی اولاد نہیں، کوئی اللہ کی بیوی نہیں، والدین اور رشتہ داری نہیں۔ اس کی مثال لیس کمثلہ شیء، کسی کے ساتھ دی جا سکتی۔ اللہ کی قسم ہے اس کی ذات کو سمجھانے کے لیے اور اس کے اختیار اور اس کی اسماء و صفات کو سمجھانے کے لیے قرآن کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی اس بات کو اور اللہ کی ذات کو سمجھانے کے لیے بھی کوئی مثال نہ دینا، کیونکہ کوئی اس کی مثال ہو سکتا، کوئی مثال نہ دینا کہ اللہ یوں رزق دیتا ہے، اللہ یوں سنتا ہے، نہ وہ سننے پہ آئے اور سنتا ہے کن کی؟ جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے، جو تمہاری آنکھ سے اوجھل ہیں ان کو بھی سنتا ہے، ان کی جو پتھروں کے اندر پلتے ہیں ان کی بھی سنتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، اللہ کے ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، ایک نبی کو چیونٹی نے کاٹ لیا، سزا کے طور پر ان کی بلوں سے نکال کر ان کو آگ لگا دی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے اس نبی سے فرمایا تم نے ایک چیونٹی کی سزا سب کو دے دی، حالانکہ یہ باقی ساری جو ہیں وہ اللہ کی تسبیحات کرنے والی تھی، اللہ کی تسبیحات ان کو بھی سنتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ سے بہتر کوئی کلمہ، اور لا الہ الا اللہ عمل کے اعتبار سے کتنا بڑا عمل ہے۔ وہ حدیث یاد کرو کہ ایک آدمی لایا جائے گا، اس کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا بتلاؤ کوئی ایک نیکی تمہیں یاد ہو، کوئی کام اچھائی کا تم نے کیا ہو، بتلاؤ۔ وہ کہے گا مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ فرشتے ڈھونڈ کر ایک عمل اس کا لائیں گے اور وہ عمل ایک چٹ پر لکھا ہوگا، چٹ پر لکھا ہوگا، گویا اتنا مختصر ہوگا، صرف ایک بار کا اعتراف ہوگا، ایک بار کا ایک وعدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ایک جملہ ہے، ایک چٹ پر لکھا ہے، دوسری طرف 99 دفتر ہیں اور ہر دفتر اتنا وسیع و عریض تا حد نکاح،
اس کو پھیلایا جائے گا اور پھر ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور وہ شخص خود سوچے گا ایک چٹ، ایک پرچی، اتنے بڑے ذخیرہ گناہ کے مقابل اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ حیثیت دیکھنی ہو اللہ کی توحید کے ساتھ وفا کی، تو اس حدیث سے دیکھو سچے نبی نے خبر دی، اس ایک پرچی کو رکھنے سے اس کے گناہوں کی یہ وزن ہلکا اس قدر ہو جائے گا کہ وہ اوپر آسمان کو لگ جائیں گے، یہ نیچے جھک جائے گا۔ عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، پھر عمل کے اعتبار سے۔ اور جنہیں یہ راز سمجھ میں آیا، اللہ اکبر، وہ کیا کرتے تھے؟ یاد ہے، صرف اشارہ کر دیتا ہوں مختصر وقت میں، وہ سورہ یاسین کا شہید، مالی لا اعبد الذی فطرنی، جو آ کے اپنی قوم سے کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں نبیوں کو قتل کرنے کے در پہ ہو؟ ان کا قصور کیا ہے؟ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تم سب کو بنایا ہے؟ توحید کو ماننے والا، توحید، مختصر عمل، کم ترین اجر، کم ترین عمل، اور اللہ نے اس کو کیا کیا؟ اس سے کہا قیل ادخل الجنہ، قتل کرنے والوں نے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیا، اور ادھر اس کی جان، ادھر اس کی روح پرواز ہوئی، ادھر اس کو جنت پہنچایا گیا، اور وہ کہہ رہا تھا اس وقت بھی قال یا لیت قومی یعلمون، کاش توحید کے بدلے کتنے بڑے ہیں، میری قوم یہ بات جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، مجھے میرے رب نے کیسے معاف کر دیا اور کتنی عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ توحید سمجھ میں آ جائے تو کوئی سامنے کتنی بھی طاقت کا مالک کھڑا ہو، موحد ڈرتا، جھجکتا، خوفزدہ ہوتا؟ کہا تھا فرعون نے اگر تم موسیٰ سے جیت جاؤ تو انعام و اکرام دوں گا، تمہیں اپنے مقربین میں داخل کروں گا۔ توحید نظریے بدل دیتی ہے۔ بڑے خوش تھے کہ بادشاہ کے قریب ہو جائیں گے، فرعون کے قریب ہو جائیں گے، انعام پائیں گے، اپنا ہنر دکھائیں گے، لیکن اس فن کے ماہر تھے۔ جیسے ہی ان کے بنائے ہوئے سارے فریب کو اللہ کے معجزے نے نگل لیا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کی توحید کے راز کو پا گئے۔ جب توحید کا راز پایا تو اب فرعون ڈرا رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، دھمکیاں جیسے ہمیں دیتے ہو، کرسمس پر کچھ نہ کہنا، یہ ہو جائے گا، فلاں فلاں کو دیکھو، اس نے کہا تھا کوئی عیسائی جنت نہیں جائے گا، کوئی یہودی جنت نہیں جائے گا، اس کے ساتھ یہ ہوا تھا، تو اس کے ساتھ یہ ہونے سے ان کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ میرے نبی فرما گئے وہ شخص جو میری نبوت کا سن لے اور پھر وہ عیسائیت کو ماننے والا ہو یا موسیٰ کو ماننے والا ہو، میری نبوت کی خبر سن کر میں محمد کو نہ مانے، یہ جنت میں کبھی جا سکتا؟ میرے نبی فرما گئے، اور اس میں کوئی شک۔ اب ڈرایا دھمکایا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فقض ما انت قاض، تو نے جو کرنا ہے کر۔ ڈرانے والا ڈرا رہا ہے، سولی چڑھا دوں، آنکھیں نکال دوں، تمہارے مخالف سم سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ فقض ما انت قاض، جو تو نے کرنا ہے کر لے۔ کیوں؟ یہ ہے وہ راز جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو فیصلے کرے گا تکلیف والے بھی ہو سکتے ہیں، اذیتیں بھی ہو سکتی ہیں،
سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس ساری سزا اور تیرے سارے اختیار کا تعلق صرف اس دنیا تک ہے، اور جو سودا کیا ہے توحید کے ساتھ وہ اس کے بعد کی دنیا ہے۔ یہی وجہ ہے یہ نفع کتنا طویل ہو سکتا ہے۔ آج لگ بھگ 5000 سال بعد ان کا ذکر اللہ کی کتاب سے میں آپ کے سامنے کر رہا، گویا ان کا نفع ہزاروں سال پہ چلا گیا، اور پھر جب وہ واپس اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسی توحید کا اجر اور انعام پائیں گے، بتلائیے ان کی زندگی کیسی نفع بخش ہوگی، کیسی فائدہ مند ہوگی، کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر کے صدیوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ ہر پڑھنے والا جب ان واقعات سے گزرتا ہے تو ان کی استقامت پر عش کرتا ہے، ان کی استقامت پر دعائیں کرتا ہے، ان کی استقامت کو اپنے لیے مثال بناتا ہے۔ یہ ہے توحید کے فائدے۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ توحید کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، قال علی جبریل، مجھ سے جبریل نے کہا، من مات من امتک، جو آپ کی امت میں سے اس بات پر فوت ہو جائے کہ لا یشرک باللہ شیئا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، او یا لم یدخل النار، اسے کبھی بھی جہنم داخل نہیں کیا جائے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ جو شخص اس حالت میں فوت ہو، پھر توحید کا نفع کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک، کون خوش نصیب ہیں جن کو آپ کی سفارش مل جائے گی؟ کون ہیں وہ لوگ؟ ان کا بنیادی میرٹ کیا ہے؟ کس بنیاد پر آپ کی سفارش ان کے حق میں ہوگی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہوں، وہ زکوٰۃ زیادہ دیتی ہوں، خیرات کرتے ہوں، وہ لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہوں۔ اللہ کی قسم کچھ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا جہاد کرنے والے، یہ نہیں کہا صبر کرنے والے، یہ نہیں کہا اللہ سے ڈرنے والے، رات کی تنہائیوں میں جاگنے والے، کچھ نہیں کہا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اسعد الناس بشفاعتی، میری سفارش کو حاصل کرنے والے خوش نصیب وہ ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا، جو اس عالم میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا۔ وہ شخص جس کے پاس صرف اتنی بات ہو کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں کبھی کسی کو نہ لایا ہو۔ اور میں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں، میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، میں اپنے جذبات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور آپ اپنے لیے سوچا کریں۔ میں کہتا ہوں اور میں آپ کے بارے میں یہی گمان رکھتا ہوں کہ اللہ ہمارے بڑے گناہ، ہمارا نامہ اعمال سیاہ ہے، ہم خطا کار لوگ ہیں، دن میں 20 مرتبہ گناہ کرتے ہیں، جرائم انجام دیتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر اے اللہ جب سے ہوش سنبھالا آج تک تیرے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھا، کسی کو تیرے ساتھ برابر کا سننے والا نہیں جانا، کسی کو تیرے جیسا قادر نہیں مانا، کسی سے تیرے سوا مدد نہیں مانگی۔ اللہ تیرے سوا کبھی کسی کے سامنے جھکے نہیں، کبھی کسی قبر پہ، کبھی کسی مزار پہ، کبھی کسی تقدیس والے کی مقدس بارگاہ میں اللہ تیرے سوا سجدہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تو ہمیں اس وجہ سے ہی محمد رسول اللہ کی اولین شفاعت کا حقدار بنا دے کہ ہم سے بہت کچھ ہوا، لیکن تیری توحید کے مقابلے میں، تیری وحدت کے مقابلے میں، تیری یکتائی کے مقابلے میں ہم نے کبھی کسی کو نہ کھڑا نہیں کیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے ایک اور راز ہمیں سمجھایا ہے. توحید قیمتی بنا دیتی ہے. قیمتی بناتی کہ نہیں؟ اور گورے تم سے زیادہ سونے ہیں. اگر توحید نہ مانی تو ایسا ہی ہے نا. کتنے حسین و جمیل دنیا میں آئے ہوں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابیت دہیا کلبی کہو رضی اللہ تعالی، اتنے حسین ہیں اللہ پر، عورتیں دروازوں کے اوٹ میں کھڑے ہو کے دہیا کا دیدار کرتی تھی. اس قدر حسین، اتنے سونے ہیں. زمانہ جاہلیت میں لوگ ان کے حسن کے دیوانہ وار شاہد بنتے تھے. اور کیوں نہ بنتے، پیارے نبی بھی فرماتے ہیں، آپ بتلا رہے ہیں ابراہیم، اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو اپنے ساتھی یعنی اپنے رسول کو دیکھو، جیسا میں ہوں ویسے ابراہیم ہے. موسیٰ علیہ السلام شریرے بدن کے اس طرح کے سرخ رنگت والے، عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ ہے. آپ انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا جبریل کیسے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر تم نے جبریل کو دیکھنا ہے تو دہیا کو دیکھ لو. دہیا کی داڑھی، دہیا کا چہرہ جبریل کے مشابہ ہے. اس قدر حسین، اس قدر حسین. لیکن حسین کا حسن باقی کیسے رہا ہے؟ اگر توحید کا جملہ اور توحید کا دیوانہ وار دفاع کرنے والے دہیا نہ ہوتے تو آج اس بات کا ذکر کوئی نہ کرتا. اگر دہیا مواحد نہ ہوتے، اگر دہیا اللہ کی توحید کے پروانے نہ ہوتے، جیسے اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں حسین آئے مر گئے کھپ گئے، کوئی یاد نہیں کرتا. آج دہیا کو بھی کوئی یاد کرتا؟ توحید قیمتی بنا دیتی. اور اتنا قیمتی آپ نے خطوط بھیجے مختلف شہنشاہوں اور بادشاہوں کی طرف. تو کیسر روم سب سے بڑا سربراہ ہے دنیا میں اس وقت. تو سب سے بڑے سربراہ کے لیے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر انتخاب جس اپنے سفیر کو اپنا سفیر منتخب کرنے کے لیے پڑی، وہ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. اور حیران تھے روم والے، اتنا خوبصورت سفیر اور اتنا وجیح، اتنا شکیل کہ پوچھنے والوں نے اس کا مذاق اڑایا. کہا تم کون، کیسے تم قوم تھے اور آج یہاں آ گئے ہیں کہ یہ ملک ہمارے حوالے کر دو، اسلم تسلیم کی بات کر رہے. فرمایا ہاں ایسا ہی تھا، ہم ذلتوں میں گرے ہوئے تھے، اللہ نے محمد کو بھیج کر ہمیں ان ضلالتوں سے نکال دیا. اور میرے نبی کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا، پہلی اور آخری بات، قولوا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پر کوئی سمجھوتا، اس پر کوئی مفاہمت، اس پر کچھ تم کر لو کچھ ہم کر لو، یہ جو آج ہم کر رہے ہیں اس پر کوئی بات نہیں، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں. اور وہ لوگ جو اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو آئیے، یہ کتنی بڑی بات ہے اللہ کی توحید پر پہرا دینا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مشرکوں کے بارے میں فرما رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. شرک کرنے والے شرک کریں گے تو مجھے ان کے اعمال کی کوئی پرواہ نہیں، جتنے مرضی بڑے اعمال کر کے آ جائیں، اگر شرک کی آمیزش کے ساتھ آئے ہیں تو میں ان کے تمام اعمال کو راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا. لَحَبِطَ عَنْهُمْ. اور پھر یہی بس نہیں، بلکہ قرآن مجید اس سے آگے بڑھ کر جو لوگ یہ مفاہمت رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، شرک کرنے والا، دن رات اللہ کے سوا غیروں کو پکارنے والا،
اللہ کی مخلوق کو اپنا خالق بنائے پھرنے والا، اس کے دوستی، اس کا تعلق، اس کے ساتھ کاروباری مراسم، یہ قربان نہ ہوں، باقی سب کچھ قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، ان کے لیے یہ پیغام ہے پیارے رسول علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب سے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے حبیب ہمیں ہماری ذات کی قسم ہم نے تمہاری طرف بھی وحی کیا ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تم سے پہلے انبیاء کی طرف بھی یہ وحی بھیجی ہے، یہ پیغام بھیجا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ لوگ بھی شرک کریں، انبیاء کی جماعت، انبیاء کی جماعت، اگر تم لوگ بھی شرک کرو میں تمہارے اعمال بھی ضائع کر دوں گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور صرف اعمال ضائع نہیں کروں گا بلکہ تم لوگوں کو نقصان اٹھانے والوں میں شامل کر دوں گا۔ کوئی ہے مفاہمت؟ کوئی رعایت، کوئی گنجائش ہے کہ ہیپی کرسمس کا میں بھی ایک پیغام لکھ دوں، میں بھی کہوں کہ اللہ کے بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشخبری ہو تمہیں، میں بھی لائک کر دوں؟ کل جب قیامت کے دن تمہارے زبان پہ، تمہارے منہ پہ تالا لگایا جائے گا اور تمہارے ہاتھ بولیں گے، یہ انگلیاں بولیں گی، اور ان انگلیوں سے ٹچ کیے ہوئے موبائل والے ان لائکس پر جب جواب دیں گے جو غیر اللہ کے لیے اور ما سوى اللہ کے لیے لائکس دیتے رہے، کیا خیال ہے یہ کیا کہیں گی؟ یہ بنائی کس نے؟ اور تم نے لائکس کس کو دیے؟ انہی کی حرکتوں سے، اور یہی پکارے گی، انہی کو زبان لگ جائے گی، یہی کہہ اٹھیں گی بنانے والے تو نے ہمیں بنا کر اس کے اختیار میں کیا تھا، اس نے تیرے غیر کی تعریف کی تھی، انہی سے لکھا تھا۔ اور اگر ڈر آتا ہو تو یہ بات سن لیجئے کہ اللہ کا قرآن اور اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو اللہ کو ایک مانے، محمد کو اللہ کا رسول مانے، خاتم النبیین مانے، دین اسلام کو آخری اور مکمل دین مانے، الذین آمنوا، آخرت کے دن اور جی اٹھنے پر یقین رکھتے ہوں، الذین آمنوا، حساب کتاب کی فکر اور خبر رکھتے ہوں، الذین آمنوا، قرآن مجید کو آخری حتمی کتاب مانتے ہوں، غیر محرف غیر مبدل کتاب مانتے ہوں، الذین آمنوا، کمپلیٹ پیکج پر ایمان لاتے ہوں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور پھر اس کے ساتھ کبھی اس کے بعد شرک نہ ملاتے ہوں، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے۔ کب؟ دنیا میں بھی ملے گا، لیکن اصل جو امن ہے وہ تو آخرت کا امن ہے، جو آخرت میں مامون ہوا، جو آخرت میں امن میں ہوا۔ اور آخرت کا امن کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت کا سایہ مل جائے، بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ مل جائے، نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ سے جام کوثر مل جائے، یہ ہے آخرت کا امن۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور یہی ہدایت والے ہوں گے، یعنی دوسروں کے لیے مثال بھی یہی بنائے جائیں گے کہ دیکھو یہ ہے طبقہ جس نے اللہ کی توحید کو اس طرح سے ان کے تمام تقاضوں کے ساتھ مانا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، یاد رکھیے، اگر ایسا نہیں ہوا اور آپ نے رسول اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا اور آپ نے اپنی مرضی کے راستے نکال لیے، تو کسی اجر کے باقی رہنے کی کوئی نوید، کوئی گارنٹی باقی نہیں ہے کہ جو شخص شرک کی آمیزش کرتا ہے، شرک کو ہلکا سمجھتا ہے، اتنا ہی، صرف اتنا ہی کر لے کہ دعا کرتے ہوئے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سننے کا بھی قائل ہے،
جو सामने भी नहीं, जो मौजूद भी नहीं, और इसके लिए हीले बहाने घड़ घड़ के लाता है कि देखें अल्लाह की बारगाह में फलां फलां बड़ा मोहतरम है, याद रखो ये तुम्हारे बनाए हुए अकीदे हैं। और अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं यहूद की बात करते हुए कि इनको इनके दीन, मन घड़त दीन ने धोखे में डाला है। ये अपनी मर्जी का दीन बनाते हैं, अपनी मर्जी का, और फिर उस पर सारी इमारत कायम करते हैं। जैसे वो कहा करते थे हम अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के बेटे हैं, लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामम मादूदात, हमें आग नहीं छुएगी मगर अगर जाना भी पड़ा तो थोड़े दिन। अल्लाह अकबर। और कहते थे जन्नत तो है ही हमारे लिए, जन्नत तो बनाई हमारे लिए, और तुम्हारे अंदर भी ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के नबी इस्लाम को अल्लाह के वजूद का हिस्सा बनाते, अल्लाह के नूर में से नूर बनाते। तुम्हारे अंदर से भी लोग हैं जो अल्लाह के रसूल सैयदना अली अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि, इन सब लोगों के बारे में और इससे भी नीचे पता नहीं किस किस के बारे में यह अकीदा रखते हैं। वो भी सुनता है, वो भी अल्लाह की बारगाह में पहुंचा सकता है, वो भी मदद कर सकता है, वो भी मदद को आ सकता है, और जाने किस किस के लिए नारे बनाए। कभी सैयदना हुसैन के बारे कहते जन्नत है ही हुसैन की, जिसको चाहे सो दे दे। कभी कहते अल्लाह का पकड़ा छुड़ा ले मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। जो इस तरह के अकीदे पालता है, अल्लाह की कसम उठाकर कहता, रब के घर में कहता, मिंबर रसूल की नुमाइंदगी करते हुए कहता हूं, इसके बचने के इम्कानात न होने के बराबर, क्योंकि मेरे रब ने कहा मैं सब कुछ माफ कर दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। ये जमीन और आसमान की वुसअतों के बराबर गुनाह लेकर आ जाए, आसमान के किनारों तक अपने गुनाह तह तह लेकर आ जाए, लेकिन मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। ये जितने गुनाह लेकर आएगा उतनी मगफरत के साथ इसका इस्तेकबाल करूंगा, अगर इसने मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराया, अगर मेरे साथ किसी को बराबरी ना दी, मेरे साथ बराबरी। तुम समझो कि अल्लाह के नबी महबूब हैं, अल्लाह के हबीब हैं, तो अल्लाह को साथ मिला लो तो क्या फर्क पड़ता। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स ने आके कहा माशा अल्लाह व मा शिअत, जो आप चाहें, जो अल्लाह चाहे। कहा नहीं, ये कह कुल बल माशा अल्लाह फकत कत्तु, सिर्फ ये कह अल्लाह जो चाहे, क्योंकि मैं मोहम्मद की ये तालीम ही नहीं कि मैं कहूं कि मुझे अल्लाह के बराबर कर दो। जो खुद कह गए मेरी तारीफ ऐसे ना करना जैसे ईसाइयों ने अपने नबी की मना कर गए, उसके बावजूद तुम वही सब करो जो उनसे पहले ने किया, तुम उसी तरह से दिन मना। और यही वजह है आज हमारा केस क्यों कमजोर हुआ, क्योंकि तुमने उसी तरह के रास्ते बनाए। और तुम क्या बनाते, तुमने ऐसा करना था, मेरे नबी ने सच्ची खबर दी। आपने फरमाया तुम्हारे लोग वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने किया। अगर वो किसी बिल में घुसे तुम भी घुसोगे, अगर उनमें से किसी ने अपनी मां के साथ एलानिया बदकारी की तुम भी करोगे, क्योंकि तुम बात जो नहीं आ रहे, तुम शरीयत पर रहते जो नहीं हो, तुम अपनी मर्जी की शरीयत बनाना चाहते हो। अगर अल्लाह रसूल की बयान करता शरीयत पर रहते, फिर ऐसा कोई धोखा हो सकता था। अल्लाह हमें तौहीद के बारे में गैरतमंद बना दे, अल्लाह हमें शिर्क के बारे में आगाही अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।